اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے سچے دوست تھے، کیسی کیسی آزمائشوں سے، کیسے کیسے مرحلوں سے اللہ پاک نے آپ کو آزمایا، لیکن آپ علیہ السلام آپ جد الانبیاء ہیں، بہت عظیم المرتبت ہستی ہے، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء سرور کونین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد بھی ہیں۔ آپ کے پیارے اور عظمتوں اور بزرگی اور فضیلت والے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور روز حشر تک کیا جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے، نسل پاک سے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت آخرت کو یاد رکھنے والے اور اللہ کا بے شمار ذکر اور عبادت اور ریاضت اور انتہائی نیک تینت اللہ کے یہ نبی تھے۔ ناظرین، ہم انسان عام دنیا دار اور غفلتوں میں اور کاملیت کے ساتھ عبادت، ریاضت، مجاہدات اور مشاہدات والے بندے نہیں ہیں۔ یہ جو ہستیاں جو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں، ان کی شان، ان کے مرتبے، ان کے مقامات، ان کے درجات، ان کو اللہ کریم نے جو اختیارات عطا کیے ہوتے ہیں، بلا شبہ اللہ ہی کی ذات اقدس ایسی ہے جو ہر صفت کامل میں خود سے ہے۔ باقی اللہ نے جو بھی شے خلق فرمائی، اس میں انبیاء علیہ السلام ہوں، اس میں اولیاء کرام ہوں، اس میں جو بھی بزرگان دین، ان سب میں برگزیدہ ہستیاں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہوتی ہیں۔ ان کے احوال عام انسانوں سے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک دن ملاقات کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی کہ کیا دنیا سے جانے کا میرا وقت آ گیا؟ کیا آپ میری روح کو قبض کرنے آئے ہو؟ اس ملک الموت نے، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت نہیں، میں صرف آپ سے ملاقات کرنے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے ایک سخن لیا
کہ جب تم اس وقت آؤ کہ جب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور تم روح قبض کرنے آؤ، کیونکہ تمہارا یہ چارج ہے، تمہیں یہ ذمہ داری رب العزت کی طرف سے سونپی گئی ہے روز اول سے۔ جتنے 100 سال ہزاروں سال بھی جھیلے کوئی، آخر کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن عام انسان کے موت کے ذائقے میں اور اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کے موت کا پتہ چلنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، یہ ایک موضوع الگ سے ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے یہ سخن دیا کہ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ گزرا، اسرائیل علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے تم سے یہ سخن لیا تھا کہ اپنے آنے سے پہلے قاصد میرے پاس بھیج دینا، ایک قاصد میرے پاس بھیجنا، میں اللہ کی بہت زیادہ اور عبادت کروں گا۔ اس قاصد کے آنے سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ اب آپ نے آنا ہے میری روح کو قبض کرنے کے لیے، یہ سخن لیا تھا۔ تو جب وہ آئے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وقت آ گیا، اور یہ وعدہ، یہ سخن کیا تھا کہ میں قاصد بھیجوں گا، تو قاصد تو نہیں آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ حضرت 3 قاصد آپ کی طرف آئے۔ پوچھنے پر، یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ پہلا قاصد کہ بالوں میں سفیدی کا آ جانا، آپ کے بالوں مبارکوں میں سفیدی آئی، پھر اس کے بعد جسم کے اندر وہ توانائی اور قوت کا کم ہو جانا، اور کمر کا جھک جانا، بعض روایات میں بینائی کا بھی ہے کہ اس میں بھی فرق آ جانا۔ یہ قاصد ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ ایک سبق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حسن اسلوب ہے یہ، کہ اپنے انبیاء کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ کچھ واقعات سے امتوں کو اس میں سے سبق دینا ہوتا ہے۔ تو یہ قاصد ہیں حضرت جو آپ کی طرف آئے۔ یوں تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے کس عمر میں جانا ہے، لیکن اکثریت بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس جب یہ کچھ ہوتا ہے، جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، کمی و کوتاہی و کمزوری اور قوت میں کمی آتی ہے، تو پھر وہ ویسے بھی ایج کے، عمر کے اور ان عوامل کے پیدا ہونے سے بھی وہ آخرت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ پھر وہ زیادہ ذکر کرے، عبادت ریاضت زیادہ کرے، خوف خدا سچائی میں اور جھوٹ میں، حلال میں اور حرام میں، اور وہ تمام امور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرنے ہیں۔ اور جوانی کی توبہ، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیرے گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ وہ عبادت، وہ توبہ جو جوانی میں کی جائے، اس کا درجہ و مرتبہ بلند ہے، کہ جو آخری وقت میں، یوں تو رب کائنات کی طرف سے آخری لمحے تک رحمت کے اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جو عبادت جوانی میں ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اس عبادت سے زیادہ اونچا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو شروع سے ہی اللہ نبوت ہی اپنے ان برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جو روز اول سے ہی اللہ کے ہاں برگزیدہ ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا، اللہ کا ذکر کرنا، وہ تو بدرجہ اولا، ہم تو ان کے امت ہی ہیں نا، ہمیں تو ان سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے جب وقت گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء و خاتم النبیین۔